اسلام آباد میں مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک تو ڈرون پیٹرولنگ سے فواد صاحب نے اس طرح بتایا کہ ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ اشارہ ہوتا ہے تو اشارے کے ساتھ بھی ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں پاکستان کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو جب ہمارا موٹر وے پولیس نے اپنی پیٹرولنگ شروع کی تھی اس وقت بڑا خوف بھی تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ کیمرہ ہوگا وہاں پہ، ہمیں جرمانہ کیا جائے گا۔ پھر ایک نیا کلچر آ گیا کہ سفر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پرانے جرمانہ جتنا ہوتا ہے ایک دفعہ کی گاڑی میں رکھی ہوتی ہے پیسے، کہ جیسے مجھے ایک پرچہ دیا جائے گا تو میں وہ پے کر کے چلا جاؤں گا، یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیمرے لگے ہیں تو اسی جگہ پہ پہنچ کے وہ اپنی سپیڈ کم کر لے گا۔ لیکن ڈرون پیٹرولنگ سے آپ کو 4-5 قسم کی جو وائلیشنز ہیں، جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، جس سے جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے وہ فاسٹ لین میں آ جاتی ہے، جب ٹول پلازوں کے ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے فینسنگ کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی کرائمز ہوتے ہیں، تو یہ تمام انشاءاللہ ڈرون پیٹرولنگ سے یہ سرویلنس اس کی جائے گی، اور اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں اپنے پاکستانیوں کے لیے سفر کو محفوظ اور آرام دہ بنانے میں آسانی ہوگی۔ نہ صرف آج یہ کیا، لیکن دوسری ایک تو موٹر وے پولیس کے رویوں کا ان کی پوری پاکستانی قوم تعریف بھی کرتی ہے، ہمیشہ سے موٹر وے پولیس کی تعریف ہوتی ہے، لیکن آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں پبلک کے ساتھ، آپ کی ڈیلنگ ان کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کو جرمانہ کرتے ہیں، کسی نے وائلیشن کی، تو باڈی وارن کیمرہ سے آپ کو پتا ہوگا کہ کیا سعید تقریب سے خطاب کریں، ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ تو وے اسٹیشن کے علاوہ آپ کو خود آئی ٹی ایس کے تھرو پتا چلتا ہے کہ کون سی گاڑی کی کتنی ویٹ ہے اور وہ اس سڑک کے اوپر سفر کرنے جا رہی ہے، تو آپ اس کو بھی روک سکتے ہیں۔ ساتھ میں جب آپ نے یہ ایم ٹیک کا سسٹم ہم نے لگایا ہوتا ہے تو آئی ٹی ایس کے تھرو آپ وہ بھی مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اس طرح 16-17 قسم کی وائلیشن ہے، ایک سڑک سے آغاز ہوا اور ہم انشاءاللہ پوری پاکستان کی سڑکوں کو اس طرف بھی لے کے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم نے اپنا جو ای آفس ہے، ہم نے وہ ویژن پرائم منسٹر عمران خان کا، اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی منسٹری بھی اس کی طرف کام کر رہی ہے، ہم ای آفس کی طرف بھی گئے۔ کرپشن پاکستان میں جب NHA کی آپ بات کرتے ہیں تو کمیشن اور کرپشن کا ذکر آتا تھا کہ جہاں پہ زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کمیشن بھی لیا جائے گا۔ کمیشن بل کے وقت جب آپ نے بل کلیئر کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے 200 ارب کے پروجیکٹس ہیں تو اس میں کمیشن کا کرپشن کا بھی ذکر آتا تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال پھر کیا، ای پروکیورمنٹ کی طرف چلے گئے، ہمارا ای بڈنگ ہے، ای بلنگ ہے۔ ای بلنگ پہ آپ کو پورا ٹریل بھی آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی آپ کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کام کیا ہے جو آپ کا فرض تھا اس کام کو کرنا، تو آپ کی پیمنٹ بھی نہیں رکی جاتی۔ تو ای بلنگ اور ای بڈنگ کی طرف بھی ہم گئے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال پھر ہمارا موٹر وے پولیس کا ہم سفر ایپ، کہ ہم نے اپنے شہریوں کو پاکستان کے پورے پاکستانی قوم کے لیے آغاز میں ہی ایک ایپ بنایا جس کے تھرو کوئی بھی سفر کرنے سے پہلے اگر اس ایپ کو وزٹ کرے، روزانہ موسم کی صورتحال، سڑک کی حالت، وہاں پہ کچھ ایشوز، کوئی بلاکیج، کچھ چیز تو نہیں ہے، وہ تمام معلومات بھی آپ کو اس کے اندر دی جاتی ہے۔ بلکہ NHA کے ایپ میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون سی سڑک کے اوپر کب کام شروع ہوا، کتنی اس کی لاگت ہے، وہ کب مکمل ہوگا، تو وہ بھی ہم نے اپنے پاکستانی قوم کے سامنے رکھا۔ اب جب میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب میں ٹیکنالوجی، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، اس کا قدم اٹھایا، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اس کا NHA نے، موٹر وے پولیس نے قدم اٹھایا۔ ہم ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں گے، ہم نے وہ قدم اٹھائے۔ GIS میپنگ، فواد صاحب یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ 13,000 کلومیٹر کی سڑکوں کی موٹر وے پولیس نے GIS میپنگ کمپلیٹ کر دی، اور ہمارا ریونیو جو بڑا ہے وہ 50 بلین ہمارا ریونیو بڑا، کہ ہمیں اپنے رائٹ آف وے کو، کیونکہ اگر آپ نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے تو موٹر وے اور NHA کے دائیں بائیں جو ان کا رائٹ آف وے ہے، اس میں جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں سے آپ کا ریونیو آئے گا، اس سے آپ مینٹیننس کرو گی سڑکوں کی، نئے پروجیکٹس لے کے آؤ گے، اور قوم کا جو پیسہ ہے 100 ارب 200 ارب 300 ارب آپ ہر سال PSDP میں دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو 50 ارب کا ہمارا ریونیو اس سے بڑا۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ ریونیو کی بات ہوتی ہے لیکن ٹول ٹیکس بڑا ہے۔ ہمارے پاس 117 ٹول پلازے NHA کے انڈر آتے ہیں، 117، ایک کے اوپر بھی ٹیکس نہیں بڑھا ہے۔ اگر ہم M2 کی بات کرتے ہیں تو یہ 2015 سے 35 تک کا ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ بڑھ رہا ہے جو کہ NHA کے پاس نہیں ہے۔
لیکن ہم نے 1 روپیہ ٹیکس بھی نہیں بڑھایا کسی بھی ٹول پلازے کے اوپر، اور ہم نے ریونیو 50 بلین سے زیادہ بڑھا دیا اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے GIS میپنگ. GIS میپنگ سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کمرشل ایکٹیویٹی نظر آئے گی، آپ کا ریونیو بڑھے گا، آپ کی ٹرانسپیرنسی آئے گی، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، چیک اینڈ بیلنس آئے گا، بلکہ کوئی بھی سڑک بنانے سے پہلے آپ پلاننگ میں وقت بچا سکتے ہیں. آپ پلاننگ میں وقت بچانے کے ساتھ اچھی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اب جب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جب پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے انیشیٹوز کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے سڑک بنائی تھی. ہمیشہ یہ چیز ہم سنتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو 2.5 سال کے اندر ہم نے ایگزیکیوشن کی ہے، ہم نے 1654 کلومیٹر کی ایگزیکیوشن کی ہے، اور پچھلی حکومت نے 2.5 سال میں 624 کلومیٹر کی سڑکوں کے اوپر کام کیا تھا. نمبر 2، ہم نے 2.5 سال کے اندر 11 نئے پروجیکٹس کے اوپر آغاز کیا. سی پیک ویسٹرن روٹ، سی پیک جو گیم چینجر ہے انشاءاللہ اس خطے کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس پورے خطے کی قسمت اس سے بدلے گی. ہم نے جوب کچلا کے اوپر کام شروع کر دیا، M8 کے اوپر شروع کر دیا، خزدار بسیمہ کے شروع کر دیا، ہوشاب آواران شروع کر دیا، ہم نے درہ دمخیل شروع کر دیا، کوہاٹ ڈی آئی خان پروجیکٹ کے اوپر شروع کر دیا، پنڈی گیپ کے پروجیکٹ کے اوپر شروع کر دیا، روٹیڈورو شکارپور اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کر دیا. ہمارے 5 پروجیکٹس اور تیار ہے اس وقت گراؤنڈ بریکنگ کے لیے. اس میں ایک ہے آپ کا چترال شندور، ٹورزم کی اہم ترین شاہراہ ہے. اس کے ساتھ لودرا ملتان، ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لودرا ملتان لودرا اور باولپور اس سڑک کی کیا حالت ہے، کتنی ضروری ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا کام تیار ہے. ڈیرہ مراد جمالی کا ہمارا پروجیکٹ ہے. کوئٹہ کے لیے سب سے اہم ترین پروجیکٹ کوئٹہ بائی پاس، کیونکہ جو کوئٹہ شہر سے آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے، وہ پروجیکٹ ہمارا تیار ہے. اور اس کے علاوہ 5 سے 7 موٹر ویز اس سال مئی میں ہمارا فواد صاحب کا حلقہ بھی بنتا ہے، اور انہوں نے آئیڈیا بھی دیا تھا. 27 مئی کو انشاءاللہ ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. اس کا اشتہار آ چکا ہے. سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے انشاءاللہ پہلا فیز 27 مئی کو شروع ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا فیز کاریا سے پنڈی کا آغاز بھی ہوگا. اور یہ GT روڈ پہ جو سفر کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کتنی اہمیت ہے اس سڑک کی. ہمارے پاس یہ شاہراہ نہیں تھی جس کا نام ہے بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، جو MM عالم روڈ کے نام سے مشہور ہے. وہ بہت بری حالت میں، خستہ حال اور خونی سڑک کے نام سے جانا جاتا. 3 مہینے پہلے ہم نے ٹیک اوور کیا وفاقی حکومت نے. ہم نے اس وقت اس کے اوپر مینٹیننس کا کام شروع کیا. اس کی فیزیبلٹی اگلے مہینے کے 15 تاریخ تک آ جائے گی، اور اکتوبر سے پہلے ہم بلکسر میاوالی مظفر گڑھ کے لیے یا موٹر وے اگر فیزیبل ہوا، یا اس کے علاوہ ڈوالائز جو ہے ایکسپریس وے ٹائپ سڑک انشاءاللہ ہم اس کے لیے اکتوبر سے پہلے اس کا آغاز کریں گے، جو عام ترین شاہراہ بنتی ہے. پھر تیسرا، اسی سال ہمارا عید کے بعد انشاءاللہ سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا بھی آغاز ہو رہا ہے، جو چک طرح سے فتح پور مطلب کالام تک آپ جائیں گے آپ کو بہترین شاہراہ ملے گی، اور ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جس طرح ونٹر ٹورزم میں بھی سوات میں اس وقت تھی، تو اس کا بھی ہمارا اس عید کے بعد انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. پھر ہمارا چک طرح سے در موٹر وے، در کی آپ کو پتہ ہے کہ کمراٹ وغیرہ بہت خوبصورت مقامات ہیں، جانے کا وہاں پہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم ادھر بھی انشاءاللہ اسی سال موٹر وے کا آغاز کریں گے. پھر ہمارا ایک اور اہم ترین شاہراہ سندھ کے لیے پہلا بہترین موٹر وے جو کہ آج تک ان کو نہیں ملا، سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کا موٹر وے انشاءاللہ ہم ستمبر اکتوبر میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. اس کے اوپر بھی ہم کام کا آغاز کریں گے. پھر ایک اور پوری پاکستان کے لیے سب سے اہم ترین شاہراہ ہمارا کوئٹہ چمن سے کوئٹہ سے کراچی 796 کلومیٹر کی اہم ترین شاہراہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے بری حالت میں ہے. تو اس کی ہم ڈولائزیشن کریں گے، ایکسپریس وے بنائیں گے 796 کلومیٹر کا، وہ بھی اسی سال کے اندر ہم اس کا آغاز کریں گے. اس کے علاوہ 26 ہمارے سڑکوں کے مزید پروجیکٹس ہیں. تو ٹوٹل ہم نے 2.5 سال میں جو 11 پروجیکٹ شروع کیے، یا اس سال ہم گراؤنڈ کے اوپر شروع کریں گے، وہ 6035 کلومیٹر شاہراہ بنتی ہے. 6035 کلومیٹر. اور جو پچھلے 5 سال میں جو انہوں نے صرف پلاننگ کی تھی، ایگزیکیوشن کی بات نہیں کر رہا، وہ 2000 کلومیٹر سڑکیں تھی. تو 3 گنا زیادہ سڑکیں ہم انشاءاللہ 2.5 سال کے اندر ہم وہ نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ہم نے صرف پلاننگ کر چکے بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور میں خوشخبری
جب میں یہ پہلے کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی ہر چیز کا جواب ملتا ہے، جب میں سڑکیں گن لیتا ہوں تو جواب کیا ملتا ہے کہ سڑکوں سے تو قومیں نہیں بنتی، آپ یہ کہتے تھے. مطلب کوئی آپ کہ ہم نے پر سب کے لیے مفت اور بہترین سیاحت انصاف کارڈ شروع کر دیا، ہم نے ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر دیا. فواد چودھری صاحب یہاں پہ بیٹھے کہ آپ ہر چیز امپورٹ کرتے تھے، ماسک امپورٹ، سینیٹائزر امپورٹ، وینٹیلیٹر امپورٹ. جب کرونا آیا تھا یاد کرے کوئی کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن اور فواد صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے کوششوں سے آپ آج ایکسپورٹ کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں دیکھی ہے، لیکن اس کے بعد کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے کہا قومیں نہیں بنتی. ہم کہتے تھے کہ پہلے قوم کے اوپر لگاؤ، آپ قرضے لے کے سڑکیں نہ بناؤ. ایک بھی موٹر وے ہماری منسٹری پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ایک بھی موٹر وے قرضے لے کے نہیں بنا رہی، بلکہ انویسٹمنٹ کر کے ہم بنا رہے ہیں. تو یہ فرق تھا. ہم نے میں اپنی پوری ٹیم کو ایک دفعہ پھر سیکرٹری صاحب یہاں پہ نہیں ہے، ظفر حسن صاحب، ان کو، چیئرمین NHA کو، آئی جی صاحب آپ کو، اپنی DIGs کو، آفیسرز کو، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے. اور فواد صاحب آپ کے ایک دفعہ پھر شکریہ، کیونکہ آپ نے تقریر کی، آپ نے ڈرون کا ذکر کیا اور ہم نے بسم اللہ کیا، اور آج رزلٹ آپ کے سامنے. اسلام آباد میں مراد سعید تقریب سے خطاب. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskalze ODN reise nach Disney World zu sparen.